الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين قاصم الجبارين مبير الظالمين مدرك الحاربين رب الشهداء والصديقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين شفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد وآلہ وعطرتہ واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المیامین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون وقال وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ظلم جس کے حوالے سے میسیجز اور پیغامات تو بہت زیادہ ہیں، لیکن چونکہ ان 4 مجالس کا جو اب 4 مجلسیں باقی رہ گئی ہیں، ان کا ٹاپک خود اتنا بڑا ہے، یعنی مختار اور قاتلان امام سے ریونج، کہ میں ظلم کے حوالے سے تفصیل میں تو نہیں جا رہا ہوں، لیکن ایک مختصر سی روایت اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میری یہ مجالس فقط ہسٹری کا ایک واقعہ بن کے رہ جائے اور ہمارے اور آپ کے لیے اس میں اپنی ڈیلی لائف کا کوئی میسج نہ آنے پائے. صرف ایک روایت، اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد اسلامی دنیا کی جو بھی سچویشن تھی اور جس طرح سے لوگوں کو اہل بیت رسالت سے دور کیا گیا، کوشش کی گئی کہ امت کا اور آل محمد کا جو ایک کنیکشن اور ریلیشن ہے اسے کٹ کر دیا جائے. اس کے نتیجے میں جو لوگ نئے نئے مسلمان ہو رہے تھے، انہیں نہیں معلوم تھا کہ اہل بیت کون ہے. اور اکثر میں یہ جملہ بھی اپنی جگہ کہتا ہوں کہ اس کے لیے آل محمد نے کوشش یہ کی تھی کہ اپنے بعض قریبی صحابیوں کو اس انداز سے نیوٹرل رکھا جائے کہ حکمران بھی یہ نہ سمجھے کہ ہمیں ان سے کوئی خطرہ ہے، اور جو آل محمد سے لوگوں کو دور کیا گیا ہے تو ایٹ لیسٹ نئے مسلمان ان لوگوں کے قریب تو جا سکے. جس کے لیے کل میں نے ایک سمپل سا ورڈ استعمال کیا تھا کہ ابو طالب کا تو اتنا بڑا جہاد اور احسان ہے، لیکن جو حضرت ابو طالب کا طریقہ کار تھا کہ بجائے اس کے کہ اوپنلی کسی مجمع میں جا کر، پبلک گیدرنگ میں جا کر، صفا پہاڑی پہ کھڑے ہو کر، حجر اسود کے اوپر ہاتھ رکھ کر، مقام ابراہیم سے ٹیک لگا کر کلمہ اسلام پڑھیں، گرچہ ان کو کلمے کی ضرورت بھی نہیں تھی، کیونکہ پیغمبر نے کلمہ صرف انہی کو پڑھایا ہے جو پہلے نان مسلم تھے. لیکن اس کے علاوہ بجائے اس کے کہ ابو طالب اس طرح اوپنلی اپنا عقیدہ بیان کرے، اس انداز سے حضرت ابو طالب نے زندگی گزاری کہ جس کی وجہ سے وہ رسول کو اور اسلام کو اتنا پروٹیکشن دے سکے. اور جیسا ہم نے دیکھا کہ بعد میں 12 اماموں کے زمانے تک، فرام فرسٹ امام ٹو 11th، حضرت ابو طالب کی سیرت پہ عمل کرنے والی خاندان اہل بیت کی یا ان کے اصحاب کی ایسی ہمیں پرسنالٹیز نظر آتی تو بالکل اسی انداز سے ابو طالب کو فالو کر رہے ہیں. محمد حنفیہ، اس انداز سے ان کی پرسنالٹی کو نیوٹرل بنایا گیا کہ حکمران بھی اتنا زیادہ ان کی جانب متوجہ نہ ہوئے
اور آل محمد کا مشن ان کے ذریعے سے آگے بڑھا. اسی طرح سے اور بہت سارے نام ہیں، یہ پورا اپنی جگہ ایک الگ ٹاپک. لیکن فرسٹ اسٹیج پیغمبر اسلام کی وفات کے فوراً بعد یہ والا مشن کچھ اہم صحابیوں سے لیا گیا. یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ although یہ میرا آج کا ٹاپک نہیں، لیکن اگنورنس جس کے نتیجے میں اگر ہم نے یہ دیکھا کہ بہت سارے مسلمانوں نے حضرت ابو طالب کو کنڈیم کیا اگنورنس کی وجہ سے، لیک آف نالج کی وجہ سے، تو آج یہ بھی نظر آ رہا کہ یہ اصحاب رسول جنہیں فقط اس لیے نیوٹرل بنایا گیا مولا کے آرڈر سے تاکہ ایٹ لیسٹ اسلام کا جو ٹرو میسج ہے وہ تو نئے مسلمانوں تک پہنچتا رہے، لیکن اگنورنس کی وجہ سے آج ہم میں سے کچھ لوگ ون بائی ون ان کو کنڈیم کرنا شروع کر رہے ہیں. یہ سلمان فارسی تھے، ابو ذر غفاری تھے، یہ عمار یاسر تھے، یہ مقداد ابن اسود تھے. ان کا بھی تو وہی فالٹ یا مسٹیک ہے نعوذ باللہ، جس کی وجہ سے آج حضرت بلال حبشی پہ لعنت کی جا رہی. بھئی بلال حبشی کو جو آج کنڈیم کیا جا رہا ہے امنگس اور سیلز ہمارے درمیان، کتنا بڑا یہ مسئلہ بن چکا ہے. ریزن جو بتایا جا رہا مور اور لیس وہی ریزن تو انہاں صاحب کے بارے میں بھی، تو سارے مظالم ہوتے رہے، گھر جلنا، محسن کی شہادت، کمر کا کوڑا، علی کے گلے کی رسی. سلمان نے کیا کیا؟ ابو ذر نے کیا کیا؟ عمار نے کیا کیا؟ مقداد نے کیا کیا؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو خود اسی چیز کی امپورٹنس کو بتا رہا ہوں کہ بہت کچھ کیا. لیکن جو حضرت بلال حبشی کے حوالے سے آج کل ہمارے یہاں خاص طور پہ ان کی ایک شخصیت کو ٹارگٹ بنا کر لعنت تک کی جا رہی ہے، بلکہ بعض لوگ 40 کی زیارتوں کے درمیان یہ پلان کر کے جا رہے ہیں، تو وہی سب کچھ تو انہاں صاحب کے ساتھ بھی تھا. لیکن نہیں، مولا نے دیکھا کہ اس وقت کسی شخص کو بھی ہمارے قریب نہیں آنے دیں. اہل بیت سے تو ان لوگوں کو کاٹا گیا ہے، لیکن اس کی وجہ سے اسلام جو ہے اس سے بھی یہ لوگ کٹ کے نہ رہ جائیں. تو اپنے ان اصحاب کو، جس کو ہم ایک اور ٹرم استعمال کرتے ہیں تقیہ، تقیہ کے یہ میننگ ہمارے اور آپ کے لیے تو ہیں کہ جان مال عزت بچانے کے لیے اپنے عقیدے کو چھپا لینا، لیکن ان میں سے بہت سے صحابیوں کے لیے تقیہ کے یہ میننگ ہے کہ صحیح اسلام دوسروں تک پہنچانے کے لیے اپنے آپ کو ایسا شو کرنا کہ دشمنان اہل بیت یہ سمجھے کہ ہمیں ان سے کوئی خطرہ نہیں. یہ بالکل نیوٹرل ٹائپ کے آدمی، بہت زیادہ اگر یہ ہمارے دربار میں نہیں آتے ہیں تو ادھر بھی نہیں جاتے. چنانچہ یہی چیز حدیثوں کے حوالے سے بھی ہوئی، اور یہی چیز پرسنالٹیز یا شخصیتوں کے حوالے سے بھی ہوئی. بہت بڑا ٹاپک چھڑ گیا جس کی آج کوئی ضرورت بھی نہیں. حدیثوں کے حوالے سے اہل بیت کے فضائل کی ہر حدیث کو چھپایا گیا. کیوں؟ دشمن دیکھ رہا تھا کہ اس حدیث کے اندر جو میسج ہے وہ ہمارے لیے کتنا خطرناک ہے. چاہے وہ حدیث نور ہو، چاہے وہ حدیث باب مدینۃ العلم ہو، چاہے وہ حدیث سفینہ نوح ہو، چاہے وہ حدیث منزلت انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ ہو، جس میں اہل بیت کا ذکر آ رہا، وہ ساری حدیثیں چھپائی جا رہی. مگر ایک ایسی حدیث جس نے آگے چل کر بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا، بہت امپورٹنٹ، وہ اس لیے سلپ ہو گئی دشمنان اہل بیت سے کہ اس میں ان کو کوئی ایسی خطرناک چیز لگی ہی نہیں. کہا انا مدینۃ العلم والی بابوہا، یہ تو بڑی ڈینجرس حدیث ہے. جب یہ حدیث پڑھی جائے گی دنیا علی کو ڈھونڈے گی، اس کو چھپا دینا. وہ والی حدیث
دور دور تک ان کے ذہن میں مغز میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ اس کا بھی آگے چل کر اہل بیت سے کوئی رشتہ نکلے گا، چنانچہ اس کو انہوں نے پھیلانے دی۔ وہ کون سی حدیث تھی؟ جب مسجد النبوی کا کنسٹرکشن ہو رہا تھا، اب تو ماشاءاللہ ہر مجمع میں کتنے ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو تازہ مسجد النبوی کی زیارت کر کے آئے ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ جتنی شاندار بھی آج مسجد النبوی، اس کا جو فرسٹ کنسٹرکشن تھا، فرسٹ ٹائم جب یہ بلڈ کی گئی تھی، تو سب سے زیادہ جوش یا ایکسائٹمنٹ عمار یاسر میں تھا۔ یہی تو حدیث ہے نا کہ پیغمبر نے ہر صحابی سے کہا تھا کہ جاؤ سامنے سے ایک پتھر اٹھا کے لاؤ، لیکن عمار یاسر میں اتنا جوش تھا کہ وہ دو پتھر یعنی ڈبل محنت کر رہے ہیں، اس لیے کہ جتنا عمار نے مکے میں ٹارچر برداشت کیا اور مدینے میں آ کے ان کو پتا چلا کہ اب ہمارے لیے ایک فریڈم ہے، اتنا جوش ہے کہ صرف اللہ کا نام لینے پر میری ماں کو شہید کیا گیا، صرف اس لیے کہ میں اللہ واحد یا اللہ احد کہتا تھا، اس لیے میرے باپ کو شہید کیا گیا۔ اور آج وہ جگہ بن رہی ہے جہاں پہ ہم 24 گھنٹے اللہ اکبر کہنے پر یا اللہ احد کہنے پر آزاد ہوں گے۔ عمار یاسر ہر ٹرن میں 2 پتھر اٹھا کے لا رہے ہیں، کوئی ایک دفعہ کو تھوڑی تھا، پورا دن 3 دن تک پتھر اٹھائے جاتے رہے۔ پیغمبر کو عمار یاسر کا یہ جذبہ دیکھ کر اتنا پیار آیا کہ کہا ویحک یا عمار تقتلک فئۃ الباغیہ، اے عمار افسوس تیری حالت پر، ایک باغی گروہ تجھے قتل کرے گا۔ ساری حدیثیں جس میں اہل بیت کا کوئی تعلق ہے چھپا دی گئی، نہ شہزادی کی فضیلت کی حدیث سامنے آ رہی، نہ مولا کی فضیلت کی حدیث سامنے آ رہی، نہ حسنین کی فضیلت کی حدیث سامنے آ رہی، لیکن عمار یاسر کی حدیث کیا ہے؟ عمار ایک باغی گروہ تجھے قتل کرے گا۔ اس میں دشمنان اہل بیت کو کوئی ایسی خطرناک چیز لگی ہی نہیں، چنانچہ انہوں نے اس حدیث کو پروموٹ ہونے دیا، خاص طور پہ اس حدیث کو آگے بھی نہیں بڑھایا، لیکن رسول اللہ کی جس طرح دوسری حدیث ہیں اس طرح یہ حدیث۔ عمار کو ایج بھی ملی 110، 100 سال سے زیادہ کی، ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد میں صاحبان ایمان شام کی زیارتوں کے لیے جا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی کو موقع ملے تو وہ رقہ اور حلب کی طرف جا کے عمار یاسر کے روزے کی زیارت بھی کر لے۔ وہ عمار یاسر جو ماہ سفر میں ہی شہید ہوئے ہیں، جو اگلا مہینہ، لیکن ایج اتنی زیادہ ملی تو یہ حدیث بھی بہت زیادہ پھیلتی گئی، مشہور ہوتی گئی۔ جب بھی عمار یاسر کہیں سے جاتے لوگ کہتے ہیں ان کے لیے رسول نے یہ کہا تھا، اور جا کے پتا چلا آگے جا کر عمار یاسر والی یہ حدیث جو بظاہر اتنی سمپل تھی، کوئی اس میں ڈینجرس چیز نہیں تھی، یہ تو اتنی ڈینجرس حدیث بن گئی کہ جب عمار یاسر کی شہادت جنگ صفین میں ہوئی تو خود حاکم شام کی فوج گھبرا کے پلٹ کے آئی اور کہنے لگی کہ ہمارے ہاتھوں سے تو وہ مارا گیا ہے جس کے لیے رسول نے کہا تھا وہ باغیوں کے ہاتھوں مارا جائے گا، اس کا مطلب تو یہ ہوا ہم باغی ہیں۔ اور اب ذرا دیکھیے، یہ وہ شامی بے وقوف اور احمق ہیں جو بدھ اور جمعے کا فرق محسوس نہیں کر پاتے، جنہیں اونٹ اور اونٹنی کا فرق نہیں پتا، لیکن پیغمبر کی یہ حدیث اتنی فیمس تھی کہ ان کے ذہن میں بھی یہ بات آ گئی، وہ آ گئے۔ اچھا، حاکم کے لیے سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ اپنی پبلک کو، اپنے مجمع کو کنونس کرنے کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ کہ کہہ دے حدیث ضعیف، حدیث کمزور ہے، حدیث ان عمار کے بارے میں نہیں، حدیث ان عمار کے بارے میں۔ اہل بیت سے ریلیٹڈ حدیثوں کے ساتھ تو یہی ہوا نا اس زمانے میں، کسی حدیث کو ضعیف کہا گیا، کسی کو جھوٹا کہا گیا، کسی کے بارے میں کہا گیا یہ حدیث ان علی کے بارے میں نہیں ہے، ان علی کے بارے میں۔ اب یہ ساری چیزیں چونکہ میرا ٹاپک یہ نہیں ہے، میں تو آج کے ٹاپک سے گھبرا رہا ہوں کہ وہ کہاں جا رہا ہے اور کیسے میں پھر اس کو کمپلیٹ کر پاؤں گا، لیکن اہم بات ہے اس لیے اس کو کمپلیٹ کر دوں۔ حاکم شام کے لیے سب سے آسان یہی، آج بھی جب کوئی ایسا آدمی جو عالم نہیں لیکن بہرحال اپنی لیمیٹڈ نالج کے ساتھ اپنے آپ کو عالم سمجھ کے پبلک میں آنے لگتا ہے، سیمینار اٹینڈ کرتا ہے، کوئی آنسر کے گیدرنگ میں آتا، اور کوئی حدیث اس کو بتا دی جائے جو اس کے آئیڈیاز سے ٹکرا رہی ہو، بہت ہی سمپل اس کا جواب ہوتا ہے حدیث ضعیف۔ مجمع میں کتنے لوگ بیٹھے ہیں جن کو راویوں کا پتہ ہے،
اور یہ معلوم ہے کہ صحیح اور ضعیف حدیث کا فیصلہ کون کر سکتا. لیکن اتنا سمپل فارمولا جو آج بھی لوگ چلا رہے ہیں وہ بھی نہ چلا سکا حاکم شام. یہ نہیں کہہ سکا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اس لیے کہ 1 سینچری کی وجہ سے اتنی زیادہ مشہور ہو چکی تھی یہ حدیث کہ ہر چیز کو ڈینائی کرنے والا حدیث کو ڈینائی نہیں کر سکا. پھر اس نے اس کے اندر اپنی لاجک لگائی. آج اس طریقے سے ہر چیز کو ٹویسٹ کیا جاتا ہے. وہی جملہ تو اس نے کہا نہیں حدیث تو معتبر ہے، مگر ہم نے کو تھوڑی عمار کو قتل کیا. عمار کو نلی نے قتل کیا، لے کر کیوں آئے میدان میں کہ پھر وہ مارے گئے. لانے والے کا قصور ہے، تلوار چلانے والے کا کوئی تھوڑی قصور ہے. تب میرے مولا کو یہ جملہ کہنا پڑا جو مولا کا عام اسٹائل نہیں کہ اگر ایسی بات ہے تو آج کے بعد حمزہ کے قاتل کو کبھی کنڈیم نہ کرنا. اس نے تو خالی تلوار چلائی تھی، قصوروار تو رسول اللہ ہوئے کہ لے کر کیوں آئے اپنے چچا کو میدان میں کہ پھر وہ مارے جائیں. لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ بعض اوقات اہل بیت کی یہ بھی ایک پالیسی تھی کہ کچھ حدیثوں کو اور کچھ پرسنالٹیز کو اس طرح سے پبلک کے سامنے یا عام مسلمانوں کے سامنے پیش کیا جائے کہ لوگ یہ سمجھے کہ اس میں تو کوئی ڈینجرس چیز ہی نہیں ہے. جیسے عمار والی حدیث بعد میں پتا چلا کہ اس سے بھی کتنا بڑا فیصلہ ہوا حق اور باطل کا. اگرچہ وہ بھی غلط بات تھی لیکن بہرحال کچھ لوگوں کو تو ریئلائز ہو گیا. تاریخ میں لکھا کہ صفین کی لڑائی تک ایک بہت بڑا مجمع، اصحاب رسول کا ایک بہت بڑا گروپ، عام مسلمانوں کا ایک بہت بڑا گروپ سائلنٹ بیٹھا تھا کہ ہم نیوٹرل، ادھر بھی مسلمان ادھر بھی مسلمان. عمار کی شہادت کے بعد ان لوگوں نے پھر اپنی خاموشی کو توڑا، اپنے نیوٹرل ہونے کو چھوڑا اور یہ کہہ کے مولا کے لشکر کو جوائن کیا کہ پیغمبر کی حدیث کی وجہ سے آج یہ فیصلہ ہو گیا کہ حق کس طرف. مگر کیسے یہ کم عقل لوگ تھے. چلے بہرحال پھر بھی ان کی سمجھ میں تو اتنا آ گیا. وہ تو ان سے بھی برے ہیں کہ یہ دیکھ کر بھی ان کی سمجھ میں نہ آیا. حاکم شام کی دلیل ان کو کنوینس کر گئی کہ قاتل عمار ہم نہیں ہیں علی. ورنہ جو اس وقت اپنا نیوٹرل ہونا چھوڑ کے آئے تھے ان کو تو مالک ابن نویرہ کا ایک جملہ سنا دوں تو کافی ہے. وہ آپ کو تو نہیں ان کو سنا رہا. مالک ابن نویرہ پیغمبر اسلام کے وہ عظیم صحابی جو محبت علی کے جرم میں سب سے پہلے شہید ہونے والوں میں شامل، اور خالی خود ہی نہیں باقی حالات تو آپ پڑھ لیجئے گا ان کی فیملی کے ساتھ کیا ہوا. یہ صرف ایک بار رسول اللہ سے ملے ہیں، اونلی ونس. صحابیوں میں ٹاپ آف دا لسٹ آتے ہیں. جب پیغمبر سے ملنے آئے تھے تو ایک ہی سوال کیا تھا، یا رسول اللہ آج آپ ہیں، اگر آپ نہ رہے تو آپ کے بعد کون؟ میں اپنی زکوٰۃ کس کو دوں گا؟ میں اپنے معاملات میں کس کی طرف رجوع کروں گا؟ پیغمبر نے اپنے سیدھے ہاتھ کی جانب اشارہ کیا تھا یا نہیں؟ میں شاید تھوڑا سا غلط کہہ کہ الٹے ہاتھ کی جانب. مجھے ایک دم مدینے کی مسجد یاد آ گئی. آج بھی مدینے کی مسجد میں وہ جگہ موجود ہے جہاں رسول اللہ بیٹھ کے باہر سے آنے والے مہمانوں کو ویلکم کرتے تھے. اور آج بھی مدینے کی مسجد میں وہ جگہ موجود جہاں مولا کائنات پیغمبر کے برابر بیٹھ کر پیغمبر کی نگرانی اور پیغمبر کی حفاظت کیا کرتے تھے. جو لوگ مدینے گئے ہیں وہ میری بات سمجھ رہے ہیں. تو پیغمبر جہاں بیٹھتے ہیں اس کے لیفٹ سائڈ پر ستون علی کے نام سے آج تک وہ ستون موجود. پیغمبر نے اشارہ کیا کہ یہ بس. مالک صرف ایک سوال کرنے آئے تھے، آپ کے بعد پھر کون؟ چلے گئے. اب مسجد تو بہت بڑی، مالک جا رہے ہیں. جب پیغمبر کی جانب مالک کی بیک ہوئی تو پیغمبر نے مالک کو دیکھ کر کہا کہ اگر کوئی کسی 100% کنفرم جنتی کو دیکھنا چاہتا تو وہ ان کو جا کے دیکھ. یہ وہ آدمی جا رہا ہے جو 100% کنفرم جنتی ہے. مالک اتنی دیر میں مسجد سے نکل گئے. اب یہ جو جملہ پیغمبر کا سنا تو جو لوگ رسول اللہ کے پاس بیٹھے تھے 100% کنفرم جنتی، گھبرا کے ان میں سے 2-4 آدمی اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے. یہ دشمنان اہل بیت میں نہیں ہے. یہ دیکھیں کچھ لوگ کتنے سمپل ہوتے ہیں. اور دوڑ کے یہ مسجد سے نکلے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مین ٹائم مالک چلے جائیں. دوڑ کے نکلے، دیکھا کہ مالک اپنی سواری پر بھی بیٹھے ہی ہیں اور جانے والے. گھبرا کے کہا کہ اے مالک رکو رکو رکو، ہمارے لیے دعا کرنا، ہمارے کچھ یہ پرابلم ہے، تمہاری دعا چاہیے. مالک
بہت حیران ہو گئے، پریشان، اسٹونش، سرپرائز. کہا کہ میں مسجد میں آیا، اتنی دیر رسول کے پاس رہا، پھر رسول کے پاس سے اٹھ کے گیا، اتنی دیر میں تم نے کچھ نہ کہا، اب بالکل لاسٹ موومنٹ میں اس طرح دوڑے دوڑے چلے آ رہے ہو. کہا اس وقت ہمیں معلوم ہی نہ تھا کہ تم کون. جب تم اٹھ کے گئے تھے اور تمہاری بیک ہوئی رسول کی طرف، تم مسجد کے اینڈ پہ پہنچے، تب رسول نے تمہارے بارے میں یہ کہا، اب ہمیں تمہاری معرفت ہوئی ہے اس لیے ہم تمہارے پاس آئیں. مالک کو خوش ہونا چاہیے نا. ایک بار حیرت کے ساتھ سر سے پیر تک دیکھا کہ ایسے ایسے بھی رسول کے پاس بیٹھا کرتے ہیں. کہا کہ ایک بات بتاؤ، تم اس لیے دوڑ کے میرے پاس آئے کہ رسول نے میرے بارے میں کہا میں جنتی ہوں نا؟ کہا ہاں رسول نے تمہارے بارے میں کہا جنتی ہو، ہم دوڑ کے آئے ہیں، ہمارے حق میں دعا کرو. کہا رسول نے میرے بارے میں کہا تو میرے پاس دوڑ کے آ رہے ہو، تو خود رسول جو تمہارے سامنے ہر وقت بیٹھے رہتے ہیں، اصل میں تو ان سے کہنا چاہیے کہ وہ تمہارے لیے دعا کریں. جس کے کہنے سے میرا اسٹیٹس اتنا ہائی ہو رہا، اسے چھوڑ کے یہاں دوڑے دوڑے چلے آ رہے. کتنے سمپل اور سادہ لوگ تھے وہ، کہ رسول کے کہنے سے مالک جنتی بنے تو مالک سے دعا کروا رہے ہیں، اور رسول کی کوئی اہمیت ہی نہیں. عمار یاسر، نہ مالک کا رتبہ میں کم کر رہا ہوں نہ عمار یاسر کا. عمار یاسر کی شہادت سے جن کو پتا چلا حق کہاں ہے باطل کہاں ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ان کے عمل پہ راضی ہوں کہ ان کے عمل پہ آنسو بہائیں. ارے مالک کی مدد، عمار کی مدد سے تمہیں پتا چل رہا ہے کہ حق و باطل کہاں ہے. اور خود علی جو میدان صفین میں اتنے مہینے سے کھڑا ہے، جس کے لیے رسول کہہ چکے ہیں کہ اے علی حق تیرے ساتھ ہے، تو حق کے ساتھ ہے، اللہم ادر الحق ہے سما دار، اے خدا جدھر علی جائے حق کو بھی ادھر بھیج دے. علی کے ہوتے ہوئے پتا نہیں چل رہا حق کہاں ہے، اور عمار کی وجہ سے پتا چل رہا. اتنے سمپل لوگ. یہ ٹریجڈی ہے عالم اسلام کی، یہ ٹریجڈی ہے پیغمبر کے زمانے کی، کہ عمار کی مدد سے لوگ فیصلہ کر رہے. اور جو عمار کا بھی سردار اور آقا، جو حق کا بھی سردار اور آقا ہے. پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ جدھر حق ہو علی کو وہاں بھیج دے، کہا جہاں علی ہو حق کو وہاں پہ بھیج دے، اور اس سے لوگ فیصلہ نہیں کر پا رہے. تو خیر یہ تو ایک ضمنی بات آ گئی، ذرا سی لمبی بھی ہو گئی بات، بہت جلدی اس کو سمیٹوں. اور وہ یہ کہ عمار یاسر والی حدیث، یہ حدیثوں میں کچھ حدیثوں کو پیغمبر نے اس انداز سے بیان کیا کہ دشمنان اہل بیت کو بڑی سمپل حدیث لگی، کوئی تعلق ہی نہیں اس حدیث کا ہم سے. تو چلو ٹھیک ہے، مسلمانوں میں یہ حدیث سرکولیٹ کرنے دو، ہر حدیث کو تو نہیں روک سکتے ہیں نا، کچھ تو حدیثیں مسلمانوں کو دینا. تو بہت انہوں نے چیکنگ کی، جو ان کے اعتبار سے بالکل ہارملیس حدیثیں، کوئی خطرہ نہیں، وہ پھیلنے دی. تو پیغمبر نے فضائل اہل بیت کی ان اہم حدیثوں کے ساتھ ساتھ سائیڈ با سائیڈ کچھ حدیثیں ایسی بھی ارشاد فرمائی. اور یہی مسئلہ کچھ اصحاب کے ساتھ ہوا کہ اس طرح سے معصومین نے کچھ پرسنالٹیز کو رکھا کہ بظاہر دیکھنے میں وہ نیوٹرل لگے. دشمنان اہل بیت کہیں کہ بھائی اگر ہر ایک کو ہم قتل کریں گے تو یقیناً دنیا ہمارے پیچھے پڑے گی. کچھ شخصیتوں کو محفوظ بھی کر دو تاکہ یہ کہہ دو کہ جی ہم تو ظالم نہیں. اہل بیت نے یہی ڈیوٹی سلمان کو دی، اہل بیت نے یہی ڈیوٹی ابو ذر کو دی. اب ان کو کیا پتا تھا کہ ابو ذر آگے چل کر کتنا بڑا پرابلم بننے والے ہیں دشمنان اہل بیت کے لیے. ابو ذر کی مدد سے بھی یہ فیصلہ ہوگا کہ حق کہاں ہے اور باطل کہاں ہے. لیکن شروع میں پیغمبر نے ابو ذر کا اہل بیت سے کوئی بہت گہرا رشتہ ظاہر ہی نہیں کیا، اور ابو ذر کے پریز ہوتے رہے. ایک بار کسی نے پوچھ لیا یا رسول اللہ، آپ بار بار کہتے ہیں کہ جو اللہ نے بنی اسرائیل کو دیا وہی اللہ نے میری امت کو بھی دیا. پیغمبر کی امت ایک طرح سے کہلائے گی بنی اسماعیل. اب ایک حدیث مجھے ایسی یاد آ گئی جو میرے بہت ہی زیادہ فیوریٹ ٹاپک کی حدیث، لیکن گزشتہ 2 سال سے میں کافی اپنے آپ پہ ایک ریسٹرکشن ڈالتا ہوں کہ اس ٹاپک پہ بات نہیں کرنا، اس لیے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مولانا کو اس کے علاوہ کچھ پڑھنا نہیں آتا، اور وہ ہے زمانے کا امام. اس سے ریلیٹڈ ایک حدیث، یہی تو جملہ ہے، کہا جو اللہ نے بنی اسرائیل کو دیا ہے وہی ہماری امت کو ملے گا. اچھائیاں بھی اور خرابیاں بھی. میری امت اس طرح سے بنی اسرائیل کے پیچھے پیچھے جائے گی کہ اگر وہ کسی جانور کے بل میں گئے ہوں میری امت بھی وہی غلطی کرے گی. اور اسی حدیث سے زمانے کے امام کے حوالے سے کچھ باتیں سامنے آتی ہیں، وہ انشاءاللہ میں
اس کے بعد حسینیہ زہرا کی مجلس میں بیان کروں گا، یہاں کا ٹاپک بہت بڑھ رہا۔ تو اب لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اگر ہر چیز جو بنی اسرائیل کو ملی وہ آپ کی امت کو بھی مل رہی، تو بنی اسرائیل کو تو اللہ نے لقمان دیا، ایسی وائس پرسنالٹی، تمام اہل کتاب لقمان کی اہمیت کو جانتے، قرآن نے تو پورا ایک سورہ لقمان کے لیے نازل کیا لقمان کا پریز کرتے ہوئے، کیونکہ یہ جملہ نہیں کہوں گا لوگ فوراً پکڑ لیں گے مولانا سورہ تو ابو لہب کے بارے میں بھی نازل ہوا، نہیں لقمان کی تعریف کرتے ہوئے، یا رسول اللہ ان کو لقمان ملا، آپ کو کون ملا؟ اب دیکھیں نام تو بہت سے لیے جا سکتے ہیں، لیکن پیغمبر اور امام وہی عمار کی حدیث کی طرح کچھ شخصیتوں کو نیوٹرل رکھنا چاہ رہے ہیں، وہ بعد میں کام آئیں گی اسلام کے، کا ابو ذر، یہ میری امت کا لقمان۔ نام تو ہمارے سامنے بہت بڑے بڑے آئے لیکن ان کا نام لیا جاتا، یہ حدیث چھپ جاتی، لقمان کی فضیلت، ابو ذر کی فضیلت چھپ جاتی، ابو ذر کا بعد والا جہاد چھپ جاتا۔ کتنا بڑا جہاد کیا ابو ذر۔ بس میں ایک جملہ کہہ دوں، یہ میرا ٹاپک نہیں ہے اور میرا انداز بھی نہیں، کہ مولانا مودودی نے خلافت و ملوکیت میں بھی جب کسی ایسی شخصیت کے بارے میں کچھ جملے لکھ دیے کنڈیم کرنے، تو ابو ذر کے اس جہاد کی وجہ سے کہ ابو ذر پیغمبر نے اتنی فضیلت بیان کی اور دشمنان اہل بیت نے دیکھا کہ ابو ذر یہ تو ہمارے لیے کوئی خطرہ ہی نہیں، ان کی فضیلت کی حدیثیں چلنے دو جیسے عمار کی فضیلت کی حدیث چلی۔ اب جب اس میں ایک لفظ آیا لقمان، بھئی یہاں تک تو وہ بات تھی، اور پھر محمد حنفیہ کے لیے جملہ میں نے کہا وہ یہی، اور یہاں سے لے کے زید شہید، یہاں سے لے کر نفس زکیہ ابراہیم، یہاں سے لے کر سادات حسنی، یہاں سے لے کر جعفر تواب، ایک پورا سلسلہ۔ میرے بعض دوست مجلس میں ایک جملہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ نے ہر امام کے ساتھ ایک ابو طالب کو رکھا تھا، کہ جس کا کام ہی یہ تھا کہ نیوٹرل بن کر اس انداز سے اپنی زندگی گزارے کہ امامت پر ہونے والے حملے وہ اپنے سینے پہ برداشت کرے، امامت اپنا کام انجام دیتی رہے۔ جیسے ابو طالب نے ہر حملہ اپنے آپ پہ برداشت کیا، رسالت اپنا کام کرتی رہی۔ اب یہ جیسا میں نے کہا جملہ پورے اشرے کا عنوان ہے، ابو ذر لقمان امت، یہ ٹائٹل ابو ذر کا بہت زیادہ فیمس ہو گیا، اور دشمنان اہل بیت کو اس میں کوئی خطرہ بھی نہیں لگا، بلکہ تھوڑا سا اچھا لگا کہ ایسے ایسے ٹائٹل اگر ان لوگوں کے بارے میں مشہور ہو جائیں تو ہمیں علی کو اور اولاد علی کو نعوذ باللہ ڈی گریڈ کرنے میں آسانی ہوگی۔ اگر علی کا لقب تھا سیف اللہ، یہ لقب کسی اور کو دے دو، اگر علی کا لقب تھا مثلا اسد اللہ، یہ لقب کسی اور کو دے دو، کیا کیا تاریخ میں کیا گیا ہے یہ تو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ تو اب لقمان امت ہیں، ٹھیک ہے، اچھا لوگ اب علی کے بجائے ابو ذر کے پاس آیا کریں گے، لیکن اسی میں یہ ایک روایت آ گئی جو بالکل میرے اب تک کے ٹاپک سے ہٹ کر ہے، اور مجھے شروع مجلس میں 5 منٹ میں یہ روایت پڑھ لینا تھی۔ پروردگار نے تمہید کو اتنا لمبا کر دیا کہ اب وہ مجمع آ گیا جس کے لیے روایت تھی۔ اس وقت تو یہی 4 بچے بیٹھے تھے، ان کے لیے کیا روایت میں پڑھتا، اگرچہ ارادہ تھا میرا، لیکن خود قدرت نے کچھ ایسا میرے موضوع کو بدلا اور پھر واپس لے آئے میرے موضوع کو۔ لقمان امت، اب جو لوگ نئے مسلمان ہو رہے ہیں وہ پیغمبر کا زمانہ تو نہیں دیکھے ہوئے، اور ان کے دل میں بڑی یہ تمنا اور خواہش ہے کہ پیغمبر کی جانب سے کوئی ایڈوائز ان کو ملے۔ تو کسی نے ابو ذر کو خط لکھ دیا اور کہا کہ آپ رسول اللہ کے اتنے کلوز رہیں، اتنے کلوز رہیں، بلکہ کلوز کے علاوہ اسلام میں ایک ایسی چیز ہے جو ابو ذر کی وجہ سے ہی آئی ہے، اور غالباً اسلام کی موسٹ فیمس چیز سلام۔ یہ جو جب ہم السلام علیکہ یا السلام علیکم کہتے ہیں، پہلا سلام جو اسلام میں کسی نے کیا وہ ابو ذر تھے، اور اتنا پسند آیا ابو ذر کا یہ جملہ کہ پروردگار نے اسے رہتی دنیا تک کے لیے اسلام کا اہم ترین حکم بنا دیا۔ یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی اسلام کی کوئی چیز نہیں جانتا، سلام تو ہر آدمی جانتا، نان مسلم تک جانتے ہیں کہ اسلام میں سلام سے ہر چیز شروع ہوتی ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ سمجھ میں بھی پھر نہیں آتا کہ اسلام سے زیادہ پیس اور امن کا مذہب کون ہوگا جو اسٹارٹ ہی اس بات سے کرتا ہے تم پہ سلامتی ہو۔ جو سلامتی سے بات شروع کرے وہاں ٹیررزم کیسے آ سکتا ہے؟ اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام کا سلام خود ایک لاجک اور فلسفی ہے، اس کو خود بھی سمجھیں اور دنیا کو بھی سمجھائیں۔
خود سمجھے کا مطلب کیا ہے کہ سلام سے بات اسٹارٹ کرو، یعنی جب کسی مومن سے ملو اسے پہلا میسج یہ دے دو کہ دنیا میں ہر ایک سے تم ڈر سکتے ہو، مجھ سے نہ ڈرنا، میں تمہارے لیے سیکیورٹی لے کے آ رہا ہوں، میں تمہارے لیے پیس لے کے آ رہا ہوں، میں تمہارے لیے امن لے کے آ رہا ہوں، نہ میری زبان کبھی تمہارے اگینسٹ جائے گی، نہ میرا کوئی ایکشن تمہارے اگینسٹ جائے گا۔ یہ میسج آپ اس کو دے رہے ہیں تو خود تو سمجھے نا یہ میسج۔ اچھا یہ بھی ایک ایسی بات تھی جو ذرا ٹاپک سے irrelevant۔ آئیے اصل ٹاپک۔ بس ابو ذر کو خط لکھا، کیا ہے ابو ذر، آپ رسول اللہ کے اتنا کلوز رہیں، ہمیں کوئی ایڈوائس کیجئے جو رسول کے پاس اتنی زندگی آپ نے گزاری، رسول اللہ نے ابو ذر کو ایک اسپیشل ڈیوٹی دی تھی اور اس کی وجہ سے ویک میں ایک دن ابو ذر کے پاس جا کر پورا ظہر سے لے کے مغرب تک کا ٹائم گزارتے تھے۔ اللہ جب آپ کو مدینے میں لے جائے تو اپنے گروپ لیڈر سے کہیے گا مجھے مسجد ابو ذر کی زیارت ضرور کرو۔ پہلے تو خیر وہ بڑی دور مانی جاتی تھی، جب میں نے پہلا حج کیا تھا لوگ کہتے ہیں ابو ذر، مسجد ابو ذر 3 گھنٹے لگتے تھے جانے میں۔ اب اتنی زیادہ وہ مدینہ کا ایکسٹینشن اور مسجد النبوی کا ایکسپینشن کہ گویا مسجد کے سامنے، چنانچہ یہ ریکویسٹ ضرور کیجیے گا، یہ وہ جگہ ہے جہاں یقینی طور پر رسول اللہ نے 1 نہیں 8 یا 9 سال اپنی نمازیں پڑھی ہیں۔ ٹھیک ہے واجب نہیں لیکن سنت نمازیں، رسول کے سجدے ہیں یہاں پر ابو ذر کے اسٹیٹس کی وجہ سے۔ اب آپ اتنے دن رسول کے پاس رہیں، ہمیں کوئی اسپیشل ایڈوائس کی۔ ابو ذر نے ایک جملہ لکھا، اور میرا اصل جو ٹاپک ہے نا اس کے اندر یہ چھوٹی سی بات میں نے کل بھی کہی تھی اور یہی بات آج بھی کہہ کے پھر ٹاپک کو ڈائریکٹ اپنے موضوع پہ لے جا رہا ہوں۔ ابو ذر نے کہا کہ دیکھو بس ایک بات کا خیال کرنا کہ ویسے تو اسلام ظلم سے انتہائی نفرت کرتا ہے، مولا کا وہ مشہور فرمان کہ حکومت کفر کے ساتھ چل سکتی ہے، ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتی، اور سید ابن طاؤس کا وہ مشہور فتویٰ کافر عادل ہے وہ حکمران بہتر ہے اس مسلمان سے کہ جو ظالم ہو۔ تو اسلام ظلم کے انتہائی خلاف ہے، مگر کم سے کم اس پر ظلم نہ کرنا جس سے سب سے زیادہ محبت کرتے، ویسے تو کسی پہ ظلم نہ کرنا لیکن ایٹ لیسٹ جس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہو اس پہ کبھی ظلم نہ کرنا۔ ایک جملہ، خط ملا، چکرا گئے۔ پہلا جملہ اگر ابو ذر لکھ کے وہیں پہ فل سٹاپ لگا دیتے تو ٹھیک تھا، ظلم نہ کرنا، اسلام ظلم کے اگینسٹ۔ یہ جو جملہ لکھا ہے کہ جس سے محبت کرتے ہو اس پہ ظلم نہ کرنا، یہ تو کامن سینس اور لاجک کے خلاف۔ جس سے آدمی محبت کرے گا اس پہ ظلم کر ہی نہیں سکتا، ظلم کر رہا ہے دیٹ مینس اس سے محبت ہی نہیں کر رہا۔ لیکن دل میں یہ بھی خیال آیا اس آدمی کے کہ جو جواب آیا یہ کسی ایسے کی طرف سے نہیں آیا جو اونٹ اور اونٹنی کا فرق محسوس نہ کر سکے، یہ لقمان امت کے پاس سے جواب آیا، ضرور اس کے اندر کوئی چیز ہے جو میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ دوسرا خط گیا، ابو ذر نے جملہ لکھا ہی اس لیے تھا کہ دوبارہ خط بھیجا جائے اور بات کو سمجھانے کا موقع ملے کہ سب سے زیادہ انسان اپنے آپ سے محبت کرتا۔ یہ سب فضول باتیں کہ جی وہ اولاد سے محبت ہے یا والدین سے محبت ہے یا بیوی سے محبت ہے یا سب سے زیادہ محبت انسان اپنے آپ سے کرتا۔ تو مانے کہ نہ مانے، کوئی تسلیم کرے کہ تسلیم نہ کرے، یہ حقیقت ہے۔ سب سے زیادہ اپنے آپ سے محبت کرتے ہو، اپنے آپ پہ کبھی ظلم نہ کرنا۔ اور پھر آگے وضاحت کر دی کہ اس کا مطلب کیا، ہر وہ گناہ، ہر وہ خلاف شریعت کام، ہر وہ عمل جو اسلام کے اگینسٹ ہے وہ اپنے آپ پر ظلم ہے، وہ کسی اور پہ ظلم نہیں ہو رہا۔ مثلا ہم نے اپنے والدین پہ ظلم کیا، آج کل تو یہ سلسلہ بہت زیادہ بڑھ گیا، والدین کا ظلم تو ایک عام سی چیز بن گئی، ممبر سے کہنا بھی اب ذرا سا حماقت لگتا۔ یہ ان پہ ظلم نہیں کر رہے ہو، یہ اپنے آپ پہ ظلم کر رہے ہو۔ خیر یہ تو کھلی بھی ظلم کی مثال، داڑھی شیو کرنا، یہ اپنے آپ سے محبت نہیں کر رہے کہ جی ہم بڑے ہینڈسم لگیں گے، بڑے سمارٹ لگیں گے، پتہ نہیں کتنی اور شادیاں ہماری ہو جائیں گی، اپنے آپ پہ ظلم کر رہے۔ یہ سر سے اسکارف یا حجاب اتار کے گھر سے باہر نکلنا، چلیں یہی غنیمت ہے کہ ہماری عورتیں کم از کم آج کل مسجدوں اور امام باڑوں میں حجاب پہن کے آ رہی ہیں، لیکن کم از کم اتنا ذہن میں رکھیں کہ اب عیسائیوں کا عقیدہ نہیں رکھتے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ چرچ اللہ کے لیے، باہر کی دنیا اپنے لیے۔
اتوار اللہ کے لیے، باقی 6 دن اپنے لیے۔ ہمارا اللہ تو امام باڑے کا بھی اللہ ہے اور سپر مارکیٹ کا بھی اللہ۔ ہمارا اللہ مسجد کے وقت بھی اللہ ہوتا ہے اور جب ہم ساحل سمندر پہ جائیں تو وہاں بھی اللہ ہوتا ہے۔ تو خیر اب وہ حجاب جو ہے یہ، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ حجاب کی وجہ سے انسان اللہ کا کوئی قانون توڑا تو اللہ ناراض ہوگا، یہ ہم نے اپنے آپ پہ ظلم کیا۔ یہ مولا کا بھی ایک جملہ ہے، لیکن آج کا ٹاپک یہ نہیں ہے، بات بہت پھیلے گی۔ تو ظلم، جب میں ظلم پہ بات کر رہا ہوں تو یہ ضروری ہے بتانا کہ جس نے داڑھی شیو کی وہ بھی ظالموں میں۔ وَمَن يَتَعَدَّدْ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، یہ قرآن کی آیت ہے۔ جس نے اللہ کے ایک قانون کو توڑا اس نے اپنے آپ پہ ظلم کیا۔ اب وہ داڑھی مونڈنے اور بے حجابی سے لے کر ڈسکو اور ڈانس کی محفلوں سے لے کر مکس گیدرنگ اور ایسی برتھ ڈے پارٹی سے لے کر مال حرام کھانے اور حق فاطمہ روکنے یعنی خم سے لے کر یہ ظلم چلتے چلتے فرعون، نمرود و شداد اور ان سے بڑھ کے یزید تک پہنچتا۔ اور وہ جو خدا کا اعلان وہ ہر ظالم کے بارے میں، ٹھیک ہے یقیناً یہ چھوٹے بڑے کا فرق اپنی جگہ، وہ خدا کا اعلان ہر ایک کے بارے میں کہ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اے ظالموں ان قریب تم دیکھو گے کہ تمہارا انجام کیا ہونے والا۔ مگر کیا عمر سعد یہ سوچ سکتا تھا کہ اتنے جلدی یہ آیت پوری ہوگی؟ کہ صرف 6 سال پہلے عاشور کی سپہر رسول کی بیٹی مجھے مخاطب ہو کر کہے کہ اے عمر سعد، رسول کا بیٹا مارا جائے اور تو اس بے حیائی سے یہ منظر دیکھے، اور ٹھیک 6 سال کے بعد میں اس طرح سے ہتکڑی اور بیڑی اور زنجیروں میں جکڑ کے مختار کے سامنے پیش کیا جاؤں کہ پہلے میرے سامنے میرے بیٹے کا کٹا سر لا کے رکھا جائے۔ بیٹے کا کٹا سر یاد آیا نا کربلا کے پورے واقعے میں۔ ایک بار شہزادی زینب نے عمر سعد کو پکارا اور ایک بار آقا حسین نے، جب اکبر گیا تھا تب حسین نے ایک بار عمر سعد کو دیکھ کے کہا تھا اے پسر سعد خدا تیری نسل کو منقطع کرے۔ اور اسی عمر سعد کیا سوچ سکتا تھا کہ صرف 6 سال کے اندر، دیکھیے آج تو پھر بھی 6 سال بڑی مدت، خود پیغمبر کی حدیث ہے کہ آخری زمانے میں زمانہ بھاگے گا، جو کام 1 سال میں ہوتا ہے آخری زمانے میں مہینے میں ہو جایا کرے گا، اور جو 1 مہینے کا کام ہے آخری زمانے میں 1 دن میں ہو جایا کرے گا، اور جو 1 دن کا کام ہے آخری زمانے کے اندر 1 لمحے میں ہو جایا کرے گا۔ روایت میں لفظ دقیقہ 1 منٹ یا 1 سیکنڈ میں ہو جایا کرے گا۔ تو آج تو 6 سال پھر بھی بڑی مدت مانی جائے، اگرچہ آج بھی یہ بڑی مدت نہیں، مگر اس وقت تو 6 سال وہ ایسا ہے جیسے آج کل کے زمانے میں آپ سمجھے کہ 6 مہینے، اتنا طاقتور، مگر اللہ نے دکھایا۔ البتہ یہاں پہ ایک بات اور میں بتا دوں، وہ یہ کہ ظالم اور مظلوم یہ کہانی تو ہمیشہ چلتی۔ جس وقت کوفے کا دارالامارہ حجاج ابن یوسف کے حکم سے توڑا جا رہا تھا، اچھا پروردگار کا ایک نظام عدل وہاں دیکھیں، اللہ نے آج تک 4 آدمیوں کو ساری دنیا کی حکومت دی، لیکن نظام عدل کہ اس میں اگر 2 مومن اور متقی بندے ہیں تو 2 کافر و مشرک اور بدترین کافر و مشرک۔ ایک عام کافر و مشرک ہوتا ہے ایک اپنے آپ کو خدا کہنے والا۔ نمرود اور شداد ساری دنیا کے حکمران تھے، اگر سلیمان نبی اور ذوالقرنین کو دنیا کی ساری حکومت دی گئی تو یہ عدل ہے پروردگار کا کہ ان کو بھی دی، بلکہ سلیمان ہو کہ ذوالقرنین ان کا زمانہ بعد میں ہے، پہلے نمرود و شداد کو حکومت دی، قیامت میں کسی ظالم کو کہنے کا موقع نہ رہے۔ اب یہ ایک بہت بڑا موضوع ہوگا اگر میں ظالموں کے ایکسکیوز پڑھنے لگوں۔ ایک چھوٹی سی روایت اسی حوالے سے، مختار کا جہاد۔ حجاج ابن یوسف نے کوفے کے اس دارالامارہ کو اپنے حکم سے توڑوایا، جو آپ کربلا میں بار بار سنتے ہیں، دارالامارہ۔ مسلم ابن عقیل کا کٹا سر لٹکایا گیا دارالامارہ، دربار میں، جس دربار میں سیدانیوں کو لایا گیا دارالامارہ، حجاج ابن یوسف کے سامنے جب معصب ابن زبیر کا کٹا سر لا کے رکھا گیا تو حجاج نے دیکھا کہ اس مجمع میں ایک آدمی بیٹھا اور سارا بدن اس کا اس طرح کانپ رہا کہ جس سے یہ لگ رہا ہے کہ خالی کٹے سر کو دیکھ کے وہ نہیں ڈر رہا، کوئی اور خیال آ رہا۔ کہا کہ اے شخص بتا کیا سوچ رہا؟
جواب دیا میں کوفے کا، بہت پرانا باشندہ نہیں، صرف میں 8 سال سے کوفے میں رہ رہا ہوں، لیکن اس 8 یا 10 سال میں اس دارالامارہ میں ریگولر آتا ہوں، اور اس دارالامارہ میں نے 8-10 سال میں کیا دیکھا؟ میں اس دن بھی یہاں تھا جب ابن زیاد کے سامنے رسول کے نواسے کا کٹا سر آیا تھا، اور پھر میں اس دن بھی یہاں پہ تھا جب اسی ابن زیاد کا کٹا ہوا سر مختار کے سامنے آیا تھا۔ پہلے اللہ نے ظالم کو موقع دیا، پھر مظلوم کو، اور اس دن بھی میں یہاں پر تھا جب انہی مختار کا کٹا ہوا سر انہی موصب ابن زبیر کے سامنے آیا، مختار کے قاتل موصب ابن زبیر، اور میں اس دن بھی یہاں بیٹھا ہوا ہوں جب وہی موصب ابن زبیر کا کٹا سر تیرے سامنے آیا۔ بے اختیار حجاج جیسا آدمی جس کے اوپر کسی بات کا اثر ہی نہیں ہوتا ہے، جب پیدا ہوا تو اس نے ماں کا دودھ بھی نہ پیا تھا، پہلے اسے کٹی ہوئی بکری کا تازہ خون پلایا گیا، یہ اس کی پہلی غذا تھی، لیکن وہ گھبرا گیا، وہ تک گھبرا گیا، بے اختیار اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ واللہ لا اراک اللہ خامسا، اللہ تجھے 5واں سر یہاں پہ نہ دکھائے، فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور کہا کہ دارالامارہ ہی کو توڑ دو، نہ رہے بانس نہ بجے بانس سے۔ مگر کیا دارالامارہ کے ٹوٹ جانے سے نظام پروردگار بدل جاتا؟ لیکن وہ چھوٹا سا واقعہ جس میں آغا حسین کے سر، ابن زیاد کا سر اور مختار کے سر کی بات آئی، یہ پروردگار کا وہی نظام کہ یقیناً پہلے مظلوم پہ ظلم ہوتا، پہلا کٹا سر مظلوم کا آیا، لیکن پھر ظالم سے بدلہ لیا جاتا، اس کا بھی سر آیا، اور پھر ایک بار مظلوم بنے مختار، اور پھر ایک بار ظالم بنا موصب ابن عمیر۔ ترتیب کے اعتبار سے اب باری تھی مظلوم کی، اور حجاج ابن یوسف کون سا مظلوم تھا، اسی لیے اس کے ہاتھ سے خدا نے وہ دارالامارہ ہی توڑوا دیا۔ لیکن یہ کٹے ہوئے سروں کی کہانی خالی کوفے کے دارالامارہ کی کہانی نہیں، یہ ہر ظالم کے لیے۔ ظلم کیے جاؤ، کوئی نہ کوئی مختار اللہ ضرور کسی زمانے میں ظاہر کرے گا، جس طرح ان قاتلان امام کے لیے اس مختار کو اس طرح سے ظاہر کیا کہ ایک بہت عجیب بات ہمارے سامنے آتی۔ مختار کی تاریخ ولادت یاد رکھیں، بہت ہی سو سمپل سو ایزی۔ مختار کب پیدا ہوئے؟ 1 ہجری میں، جہاں سے اسلامک کیلنڈر شروع ہوتا۔ اس کا مطلب یہ کہ کربلا کے وقت مختار 60 سال کے تھے، اور جب یہ انتقام لیا قاتلوں سے تو 67 ہجرہ تھا۔ مختار کے ہر واقعے میں مختار کی عمر کو یاد کرنا بہت آسان۔ 1 ہجری میں پیدا ہوئے، 67 ہجری میں شہید ہوئے۔ یہ جو 67 سال مختار کے گزرے، اس کے اندر آپ دیکھیں تو جو آگے چل کر سو وائز، اتنا انٹلیکچول، اتنا کیلیبر والا آدمی نکلا۔ شروع میں آپ دیکھیے گا زندگی بالکل خاموش، لگ رہا ہے کہ پروردگار اس پرسنالٹی کو خاص کربلا کے انتقام کے لیے تیار کر رہی۔ 67 سال تک مختار کا ذکر ہمارے پاس نہیں آتا۔ ایک اس روایت میں آتا ہے جس کی وجہ سے آج بعض شیعہ اسکالرز، سو کالڈ اسکالرز، مختار کو کنڈیم کرتے ہیں۔ ایک اس روایت میں آیا، یہ زمانہ تھا جب مختار کی ایج تقریباً 40 سال کی تھی، اور پھر مختار کا نام مسلم ابن عقیل کے ساتھ آیا، اور بس پھر ایک دم مختار کا ریونج شروع ہو گیا۔ وہ روایت بھی سن لیجیے جس کی وجہ سے مختار کو کنڈیم کیا جاتا، تاکہ اس کے حوالے سے آپ کے سامنے ہمارے مراجع کے فتووں میں اختلاف کی ایک وجہ بھی آ جائے۔ مراجع کے فتوے میں کیوں اختلاف؟ یہ مسئلہ خالی اینٹی مراجع مومنین کا نہیں ہے، جو واقعاً مرجعیت کی عظمت کو مانتے ہیں، جو حقیقت میں تقلید کرتے ہیں، جن کو کسی مرجع کے فتوے سے کوئی اختلاف نہیں۔ لیکن سوال تو ان کے ذہن میں بھی آتا کہ آخر شریعت ایک، قرآن ایک، کلام امام ایک، تو فتوے کیوں دو؟ ایک سوال تو آتا۔ اب اس کا جواب جو ہے نا وہ مجلس میں نہیں آ سکتا، اس کے لیے سیمینار ہونے چاہیے۔ لیکن ایک چھوٹی سی بات، کبھی پاسٹ اور پریزنٹ کے مراجع میں جو اختلاف ہوتا ہے اس کا ریزن یہ دو سوالات یا آبجیکشن ذہن میں آتے ہیں۔ ایک تو یہ جو زیادہ تر بزرگ کرتے ہیں، پہلے ہم یہ سنتے تھے، آج یہ کیا سننے لگے؟ ان کو ہمیشہ پہلے کا مرجع زیادہ عظیم لگتا ہے اپنے زمانے کے مرجع سے۔ اس کا جواب
ہاں ایک یہ جو نوجوان کرتے ہیں کہ ہم پہلے بات کی بات نہیں جانتے، ہم تو آج کی بات جانتے ہیں، آج ہی ایک وقت میں 2 فتوے کیوں ہیں، اس کا جواب کبھی اور سن لیجئے گا۔ اور یہ جو جواب میں دے رہا ہوں یہ بھی اپنے ٹاپک سے ہٹ کے نہیں دے رہا ہوں، ٹاپک کے اندر رہتے ہوئے دے رہا ہوں۔ جیسے لوگ کہتے ہیں جی مولانا ہم پہلے تو سنا کرتے تھے کہ اسماعیلی یا بورے نجس ہیں، آج یہ کوئی نیا فتویٰ آ گیا کہ پاک ہے۔ لیکن اگر آپ اس سے بھی جا کے پہلے دیکھیے گا تو یہ سن لیں گے کہ پاک ہے، اتنے پاک تھے کہ پہلے شادیاں تک ہوتی تھی۔ خیر اب وہ تو بہت لمبی بات ہو جائے گی، لیکن کبھی کبھار ایک سوال یہ آتا، ون آف دا ریزن پرانے مرجع اور نئے مرجع وہ یہ کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ شیعت کا جو کلیکشن آف احادیث ہے اس کو مٹایا گیا، جلایا گیا، چھپایا گیا۔ مجلس شروع یہاں سے ہوئی تھی، آخر میں بھی میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ اب آپ اس سے اندازہ کریں، اس سے اندازہ کریں کہ ہماری حدیث کی موسٹ امپورٹنٹ کتابیں 5، صرف 4 آج موجود ہے، 5ویں موجود نہیں۔ وہ 5ویں کتاب جو ہے نا، جو اس کی ہسٹری آئی، وہ ان 4 کتابوں سے زیادہ بڑی ہے، اس میں زیادہ حدیث ہیں۔ ہمارے پاس کافی آج ہے، من لا یحضرہ الفقیہ، تہذیب ہے اور استفسار۔ کیا ہماری کتابوں میں نہیں لکھا ہے کہ مدینۃ العلم شیخ صدوق کی 10 والیوم کی حدیث کی کتاب، وہ بھی ہماری بیسک بکس میں سے ایک تھی، وہ پوری ایک کتاب غائب کر دی، پوری ایک کتاب جس کے اندر ان 4 کتابوں سے زیادہ حدیثیں۔ لیکن جب کبھی وہ کتاب مل جائے گی، کہیں نہ کہیں ہوگی اس روئے زمین پر، اور اس کے اندر کچھ ایسی حدیثیں نظر آ جائیں گی جو ان 4 کتابوں میں نہیں، تو بہت سارے فتوے بدلے گی، لیکن اس میں نہ کسی مرجع کا قصور ہے نہ کسی عالم کا قصور ہے۔ مختار، ایک حدیث ملی مختار کے بارے میں، اور پھر بعد میں جب اس کا دوسرا حصہ مل گیا، سیکنڈ پارٹ، تو بالکل ہی وہ حدیث چینج ہو کے رہ گئی۔ حدیث کیسے چینج ہوتی ہے وہ ذرا سنیے تو۔ مختار 1 ہجری میں پیدا ہوئے، مدینہ منورہ میں ان کی ولادت ہوئی، ان کے والد ان کو لے کر رسول اللہ کے پاس آئے، پیغمبر نے گود میں لے کے مختار کے حق میں دعا بھی کی، اور یہ بھی کہا ہے کہ یہ ہمارے دلوں میں ٹھنڈک کا سبب بنے گا۔ اور پھر مختار کا بچپنا گزر رہا۔ ان کے والد بہت ہی اہم شخصیت تھے، اور ان سے بڑے بڑے کام لیے گئے میدان جنگ، اور پھر جب ایک جنگ کے درمیان، ایران پہ اٹیک کے درمیان، ایک ہاتھی کے پیروں تلے آ کے وہ کچل کے شہید ہوئے، تو مختار کے چچا کو وہ پوسٹ دی گئی۔ مختار کے چچا بھی بہت ہی اہم ایک شخصیت ہے، بہت بڑی پرسنالٹی اپنے زمانے کی، اور اہل بیت کا انتہائی وفادار ہے یہ خاندان۔ خود اہل بیت کا آرڈر تھا کہ ان دا انٹرسٹ آف اسلام تمہیں سب کا ساتھ دینا ہے، تمام حکمرانوں کا، لیکن یہاں تک کہ مولا کا زمانہ آ گیا، ابھی یہاں تک کہ مولا کی شہادت کے بعد وہ زمانہ آ گیا کہ تاریخ اسلام کا اتنا بڑا ٹریجڈی کا زمانہ، حسن مجتبیٰ کا زمانہ۔ ابھی تک اٹیک باہر سے ہوتا تھا، حسن کے زمانے میں اٹیک اندر سے ہونے لگا، among ourselves۔ لوگ خریدے گئے، لوگوں کے ایمان کی قیمت لگائی گئی۔ حاکم شام کا اس طرح نیگوسیشن کا سلسلہ چلا کہ اب کسی پر بھروسہ نہیں ہے کون حسن کے ساتھ ہے اور کون اس پلاننگ کا ایک حصہ ہے کہ حسن کو گرفتار کر کے حاکم شام کے حوالے کرو، کسی کا پتہ نہیں چل رہا۔ لیکن مدائن، اہل بیت کے چاہنے والوں کا علاقہ، آج بھی بغداد کے قریب وہ جگہ جسے سلمان پاک کہتے ہیں آج کل، زائرین جا رہے ہیں تو انشاءاللہ وہاں کی زیارت بھی کریں گے۔ مدائن، سلمان پاک، وہاں کے گورنر ہیں مختار کے چچا۔ پیدائش کے بعد پہلی مرتبہ کھل کے مختار کا رول 41 ہجرہ میں آ رہا۔ امام حسن نہ مدینے میں ہے نہ کوفے میں، حالات ایسے ہو گئے کہ حسن مجتبیٰ مدائن میں جا کے مختار کے چچا کے محل میں، جملہ تو میں بہت غلط بیان کر رہا ہوں، ٹائم نہیں، پناہ لے رہے ہیں۔ کوفہ بھی چھوڑنا پڑا، مدینہ بھی چھوڑنا پڑا، مدائن میں، گورنر مدائن کے محل میں۔ گورنر مدائن امام حسن کا لائل اور وفادار، مختار کا چچا ہے۔
اب یہ ہسٹری میں بات پہلی بار مختار کا نام آیا 40 سال کے بعد کہ مختار اپنے چچا کے پاس آئے اور کہا کہ چچا بہترین موقع ہے، حسن ہمارے ہی محل میں ٹھہرے، انہیں یہیں سے گرفتار کر کے باندھ کر حاکم شام کو بھیج دیں، وہ اتنی دولت دے گا کہ پشتے ہماری کمانے سے بے نیاز ہو جائیں گے۔ چچا نے سنا، چچا بھتیجا پہلے زمانے میں بہت قریب رشتہ مانا جاتا تھا، چہرے پہ تھوک دیا کہ جہاں دین کی اور اہل بیت کی بات آتی ہے نو کمپرومائز، نہ والدین سے، نہ رشتہ داروں سے، نہ دوستوں سے، نہ ساتھیوں سے۔ کہا دور ہو جا میری آنکھوں کے سامنے سے، مجھے یقین نہیں آ رہا تو میرے بھائی ابو عبیدہ کا بیٹا اور ایسی بات کرتا ہے کہ میں اپنے آقا اور مولا کو گرفتار کر کے دشمن کے حوالے کروں۔ دھکے دے کے محل سے نکالا اور مختار محل سے نکل کے پہلا کام یہ کرتے شکر کا سجدہ انجام دے اور پھر اپنے گھر آئے۔ مختار کے 2 سجدے تاریخ میں آتے ہیں، ایک یہ والا اور ایک جس وقت ہرملا کو واصل جہنم کیا تھا اور منحال نے یہ کہا تھا کہ یہ میرے چوتھے امام کی دعا تھی کہ خدا بندہ ہرملا کو جلد از جلد کیفر کردار تک پہنچا، لیکن یہ پہلا سجدہ ہے مختار کا، وہ دوسرا۔ سجدے ساری زندگی کی ہوں گے جو ہسٹری کے اندر الگ سے آئے۔ اب تاریخ میں لکھا کہ مختار نے شکر کا سجدہ کیا اور اپنے گھر آ گئے۔ اب سمجھ میں کسی کی نہیں آ رہی شکر کا سجدہ کیوں کیا؟ تو چھوڑو اس بات، روایت سے پتا چلا کہ مختار کتنا بدترین آدمی تھا کہ ایک امام معصوم کو حاکم شام کے ہاتھ بیچنے کی تیاری کر رہا۔ چنانچہ جن علماء تک حدیث یہاں تک ملی انہوں نے مختار کو کنڈیم کیا، جس میں ایک نام علامہ ہلی کا بھی۔ علامہ ہلی کے 200 سال بعد چلی، 300 سال بعد ان شہید ثالث کا زمانہ آتا جن کا مزار یا روضہ آج بھی آگرہ میں موجود ہے، شہید ثالث قاضی نور اللہ شوستری۔ اب یہ 250 سال اور گزر گئے علامہ ہلی اور قاضی نور اللہ شوستری کے درمیان، حدیثیں اور ملی، کتابیں اور ملی، اور اب جو روایت ملی تو بالکل ہی مختار کے بارے میں علماء کو اپنی رائے بدلنا پڑی، اور وہ روایتیں یہ ملی کہ یہی والی روایت مختار نے شکر کا سجدہ کی۔ یہاں تک تھی پہلی کتاب میں روایت جو علامہ ہلی کی لائبریری میں تھی۔ جب بعد کی کتابیں آئیں تو لکھا، اس میں یہ نظر آئے کہ مختار کا شکر کا سجدہ کسی قریبی گھر والے نے پوچھا کیوں، تو وجہ بتائی کہ جب میرا آقا اور مولا حسن مجتبیٰ میرے چچا کے محل میں آ کر رہا تو آج کل کسی کا بھروسہ نہیں، مجھے اپنے چچا پہ بھروسہ نہیں تھا کہ یہ دل کے ساتھ آقا کے ساتھ ہیں یا جیسے باقی سارے گورنر حسن مجتبیٰ کے اپنے گورنر حسن کے اگینسٹ ہو گئے، یہ بھی آقا حسن کے خلاف۔ میں نے سوچا کہ باقی گورنر اگر آقا حسن کے اگینسٹ ہیں تو وہ اتنے خطرناک نہیں، میرا چچا اگر بک گیا ہے حاکم شام کے ہاتھ وہ زیادہ خطرناک ہے کیونکہ اسی کے گھر میں میرا امام رہ رہا۔ اب پتہ کیسے چلے میرا چچا دل سے وفادار ہے یا بک چکا ہے، فروخت ہو چکا، کیسے پتہ چلے؟ مختار کہہ رہے میری عقل بھی جواب دے گی۔ مولا کے بوڑھے صحابی کے پاس گیا، اولڈ از گولڈ، ہر دور کا بھائی، مولا کا بوڑھا صحابی، اور جانے کے بعد کہا کہ آپ کے بارے میں تو 100% شیور ہے کہ آپ علی والے، بتائیے میں اپنے چچا کے بارے میں کیسے فیصلہ کروں؟ انہوں نے کہا بہت ہی آسان، آج کل تو ایمان بک رہے ہیں نا، تم اپنے آپ کو جا کے ایسا شو کرو کہ جیسے تم بھی حاکم شام کے ساتھ ملنے والے ہو، اور چچا کو جا کے طریقہ بتاؤ، اگر ذرا بھی تمہارے چچا کے دل میں خرابی یا کھوٹ ہوگی تو وہ تو کوئی ساتھی ڈھونڈ رہا ہوگا نا، اور اگر سگا بھتیجا اس کی مدد کو مل جائے تو وہ تو تمہیں گلے سے لگا لے گا، تمہیں اندازہ ہو جائے گا۔ چنانچہ میں اپنے چچا کے پاس ایسا بن کر گیا کہ جیسے میں حسن مجتبیٰ کے اگینسٹ حاکم شام کے ساتھ ملنا چاہتا ہوں۔ جب چچا نے میرے چہرے پہ تھوکا اور دھکے دے کے مجھے گھر سے نکالا تب مجھے یقین ہوا کہ چاہے ساری دنیا میرے آقا کے خلاف ہو گئی ہو، میرا چچا دل سے اب تک وفادار ہے، اس لیے میں نے شکر کا سجدہ انجام دیا۔ روایت وہی روایت، روایت وہی روایت۔ علامہ ہلی کے سامنے آدھی روایت آئی، وہ علامہ ہلی کیا کرے، ان کے پاس غیب کا علم تو ہے نہیں،
جتنی روایت آئی انہوں نے ایک نظریہ قائم کیا، اور جب روایت مکمل ہوئی تو پتہ چلا کہ جس روایت سے بظاہر مختار کی برائی آ رہی تھی وہ تو مختار کی ایمان کی اتنی بڑی نشانی بن رہی ہے کہ اپنے سگے چچا کے خلاف جانے کو تیار ہے۔ اگر حسن مجتبیٰ کی بات آتی ہے 41 ہجری سے لے کر 60 ہجری تک مختار پھر تاریخ کے اوراق میں کھوئے ہوئے، لیکن 60 ہجری جب آئی تو مختار کا نام اس لیے بڑا نمایاں ہو کر آیا کہ جب آقا مسلم ابن عقیل شہر کوفہ میں آئے تو سب سے پہلا اسٹے مختار کے گھر میں کیا۔ مختار کے گھر میں آقا مسلم ابن عقیل رہے اور مختار کو اپنا نائب بنا کے بھیجا۔ مسلم ہے آقا حسین کے نائب، اور مسلم نے اپنا نائب مختار کو بنایا اور کہا کہ اب تم جاؤ شہر کوفہ کے اطراف میں جو قبیلے ان تک جا کے حسین کا پیغام پہنچاؤ۔ کوفے والوں سے بیعت تو میں لے رہا ہوں، باہر جاؤ اور باہر کے قبیلوں کو جا کے دیکھو کہ کتنے آقا حسین کی بیعت کرنے والے ہیں، پھر ان کو یہاں لے کے آؤ۔ مختار کو کوفے کے اطراف کے مشن پہ بھیجا گیا، اور اب گھر خالی تھا اس لیے یہاں سے ہانی ابن عروہ کے مکان پہ آقا مسلم منتقل ہوئے، جو آج بھی آپ زیارت میں ہانی ابن عروہ کو سلام کرتے ہیں۔ جو اتنے سارے زائرین کربلا چیلم کے موقع پہ جا رہے ہیں تو مسجد کوفہ سے ملے ہوئے مسلم ابن عقیل کے روضے کے ساتھ ہانی کی قبر کی بھی تو زیارت کرتے ہیں، اور وہیں تو مختار کی بھی قبر۔ آقا مسلم نے اپنا ہیڈ کوارٹر مختار کا گھر بنایا، اور بالکل یہ لگا کہ پروردگار مختار کو بچا کے رکھنا چاہ رہا کسی بڑے مقصد کے لیے۔ آقا نے مختار کو باہر بھیجا۔ اس دوران ابن زیاد اس دوران ایبسنس میں آیا، ساری قتل و غارت گری کی، ہانی ابن عروہ بھی شہید ہوئے، مسلم ابن عقیل بھی شہید ہوئے، اور اب پوری توجہ ابن زیاد کی ہے کربلا کی طرف۔ اس دوران مین ٹائم مختار کوفے میں واپس آیا، تو چونکہ ابھی ابن زیاد کوفے میں کوئی نیا ایشو نہیں کھڑا کرنا چاہتا، چنانچہ ان کو شہید نہیں کیا، اٹھا کے جیل میں ڈال دیا۔ کہا پہلے کربلا کا مشن یہ اس کو پہلے پورا کرنا ہے، پھر مختار کو دیکھیں گے، اور مختار اس قید میں رہے۔ پورے کربلا کے واقعے کے درمیان مختار اس قید میں، اور اسی قید میں مختار کی ملاقات میثم تمار سے ہوئی، جنہوں نے مختار کو ایک پیغام دیا کہ گھبرانا نہیں، آج تک ابن زیاد کی جیل سے کوئی زندہ نہیں نکلا، تم زندہ نکلو گے، اس لیے کہ تم سے اتنا بڑا کام لیا جانا۔ میثم تمار تو جانتے ہیں یہ ساری بات۔ جس قید خانے میں مختار تھے وہ ایک اسپیشل قید خانہ تھا، ایک کوفے کا جنرل قید خانہ نہیں تھا، یہ ایک اسپیشل قید خانہ تھا جس میں صرف وہ لوگ جاتے تھے جو شیعان علی، بس چور یہاں نہیں، ڈاکو یہاں نہیں، قاتل یہاں نہیں، صرف اس لیے اگر آپ کا جرم ہے کہ آپ محبت اہل بیت دل میں رکھتے ہیں۔ ایسا قید خانہ تھا جہاں دن کے وقت بھی کوفہ یا آپ کا دبئی، انگلینڈ نہیں ہے جہاں دن اور رات کا فرق ہی نہیں پتہ چلتا، سارا دن آسمان پہ بادل چھائیں، جب سورج چمکتا کتنی تیز دھوپ ہوتی، دن کے وقت بھی وہاں اتنا اندھیرا ہوتا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے، آدمی پاگل بھی ہو جائے اندھا بھی ہو جائے۔ یعنی ایک عام اگر قیدی ہو تو وہ کہے کہ اگر قید میں ہی رکھنا تو کم از کم ایسے قید خانے میں تو رکھو نا جہاں روشنی، اندھیرا خود کتنا بڑا مسئلہ ہوتا۔ ایک عام قیدی تو یہی کہے گا نا، کیونکہ وقت بہت زیادہ گزر گیا، مجھے براہ راست مصائب پہ آنا اور بہت مختصر آج مصائب رہیں گے۔ ایک عام قیدی یہی کہے گا کہ اگر مجھے قید میں ہی رکھنا ہے تو ایسی قید میں رکھو یا کم از کم اتنی روشنی تو ہو کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھ سکیں۔ ہر قیدی یہی کہے گا، مگر جیسا کہ بعض علماء پڑھتے ہیں کچھ قیدی ایسے تھے جو الٹی بات سوچ رہے تھے، کچھ قیدی ایسے تھے جنہیں ایسے قید خانے میں رکھا گیا جہاں روشنی تھی، اور وہ سوچ رہے تھے کاش یہاں اتنا اندھیرا ہوتا، اتنا اندھیرا ہوتا، اتنا اندھیرا ہوتا کوئی ہمیں دیکھ ہی نہ سکتا۔ یہ کون سا قید خانہ تھا؟ جیسا کہ پڑھا جاتا یہ وہ قید خانہ تھا جس میں یزید کی بیوی ہندہ آنے والی ہے۔ اللہ کوئی زینب کبریٰ کے دل سے پوچھئے، کوئی اہل بیت کے گھر کی ان خواتین سے پوچھے جنہوں نے وہ زمانہ مدینے میں گزارا تھا جب ہندہ کنیز تھی
زینب شہزادی تھی، کلثوم شہزادی تھی، سیدانیوں کا وہ رتبہ اور احترام تھا کہ جہاں سے گزرتی تھی وہاں کی مٹی اٹھا کے عورتیں اپنی آنکھوں میں لگاتی تھی۔ اور آج پتا چلا، زینب کبریٰ کو پتا چلا کہ اس قید خانے میں یزید کی بیوی ہندہ آنے والی ہے۔ عزاداروں، اچھی حالت سے جب کوئی بری حالت میں آتا ہے وہ تکلیف تو اپنی جگہ ہے، مگر جب پرانے زمانے کے ساتھی سامنے آتے ہیں، اگر غیرت والا انسان ہے تو کبھی دل میں سوچتا ہے کاش میں اس سے پہلے مر جاتا۔ اور غیرت مند علی کی غیرت مند بیٹی زینب، پتا چلا ہندہ آئی، جس نے مجھے شہزادی دیکھا اس نے مجھے قیدی دیکھا۔ ارے ہندہ آئی جس نے آقا سجاد کو شہر مدینہ نہیں شہر کوفہ میں علی کے زمانے میں ایسا شہزادہ دیکھا تھا، لیکن آج دیکھا قید خانے کے کونے میں ایک ایسا قیدی بیٹھا ہے جس کے گلے میں طوق ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، پاؤں میں بیڑی ہے۔ ارے یہی منظر تو تھا جسے دیکھنے کے بعد پھر ہندہ کبھی یزید کے ساتھ نہ رہی، مگر ایک رات آئی، ہندہ سو رہی ہے، خواب میں دیکھا آسمان سے کوئی سواری اتر کے آ رہی ہے اور سواری سے کوئی بی بی باہر آئی جن کا چہرہ چمک رہا ہے۔ ہندہ نے گھبرا کے کہا بی بی آپ کون ہیں؟ کہا میں رسول کی دکھیاری بیٹی فاطمہ زہرا ہوں۔ ہندہ گھبرا کے کہتی ہے شہزادی میری خوش قسمتی آپ میرے گھر میں آئیں، آپ نے زحمت کیوں کی؟ کہا ہندہ تیرے شوہر نے میرے لال حسین کو شہید کر دیا۔ ارے اگر حسین کا قصور تھا میری زینب کا کیا قصور ہے؟ آئے میری کلثوم، آئے میری سکینہ۔ الا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ پروردگارہ ان مصائب اہل بیت کا واسطہ مجمع میں موجود مومنین اور مومنات کو ہر آفت و پریشانی سے محفوظ فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، اور پروردگارہ جن جن آنکھوں میں آنسو آئے ہیں ان کی تمام حوائج شرعیہ کو پورا فرما۔ پروردگارہ آج بھی جو شہادت ہوئی پاکستان میں اور جو شہادتوں کا سلسلہ جاری ہے، جس دین کے لیے یہ قربانی دی جا رہی ہے، ہمیں خود اور اپنی اولاد کو اس دین پہ عمل کروانے کی توفیق عطا فرما، اور ان مصائب و مظالم کے خاتمے کے لیے ظہور امام میں تعجیل فرما۔